السلام علیکم جی. بہت اہم خبریں ہیں لیکن اس کو ذرا لائٹر انداز میں شروع کرنے کے لیے جناب انور مسعود صاحب جن کو پچھلے دنوں اعزاز سے نوازا گیا، انہوں نے اعزاز کو قبول کر کے اس اعزاز کی توقیر میں اضافہ کیا. ان کا وہ ایک مصرع قطع ہے جس کا آخری شعر یہ ہے کہ دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے مصرع اس لیے یاد آیا کہ دو میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں کے نے ایک ہی طرح کا بیان دیا ہے اور دونوں کے خلاف ایک ہی طرح کی تحقیقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انور مسعود صاحب سے ہماری محبت کے پرانے بہانے ہیں. ہم نے جب 1989 کے اندر CSS کا امتحان دیا تھا تو میلا اکھیاں رہیں ان کی کتاب تھی میرا خیال ہے. وہی وجہ نال ساڑھے پنجابی کے وچوں میرا خیال 86 نمبر آئے تھے 100 میں سے. تو وہ ہوتا تھا اس وقت پنجابی کا پرچہ، لینگویج ایک آپ نے لینی ہوتی تھی 100 نمبرز کی، تو اس میں لیا تھا. اینی ہاؤ، تو ہوا یہ ہے جی کہ انویسٹیگیشن ٹیم پہنچی ہے اٹک جیل کے اندر، اور اٹک جیل کے اندر انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی. اور عمران احمد خان نیازی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ حضور والا، جناب والا، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ نے جو جلسے کے اندر سائفر لہرایا تھا اور اس آپ سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے امانت حوالے کر دی ہے، کپتان یہ آپ کی امانت تھی، میں نے آپ کی امانت حوالے کر دی ہے، یعنی کہ وزیر خارجہ، سٹنگ وزیر خارجہ نے آپ کو دیا اور آپ نے کہا یہ سائفر ہے، یہ امریکہ سے نہیں، امریکہ کا نام نہیں لینا، یہ جناب سائفر ہے اور اس کے اندر ہماری حکومت گرانے کا حکم نامہ آیا ہے. اور یہ جناب نو کانفیڈنس اس حکم نامے کے نتیجے کے اندر آئی ہے، حالانکہ نو کانفیڈنس سبمٹ ہونے سے 2 دن پہلے وہ آیا تھا. ٹھیک ہے، بس وہ ٹائم لائن میں غلطی کر گئے نا. ہاں، تو ٹائم لائن میں غلطی کر گئے کیونکہ ڈائریکٹر جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے کالے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم سیاہ کریں، سفید کریں، فلم تو ہماری سپر ہٹ ہے، ہماری فلم کے علاوہ اور کوئی فلم چل نہیں سکتی اس ملک کے سینماؤں میں، تو ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں. اور وہ انہوں نے سائفر لہرا دیا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح امریکہ کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کے بندے نے ہمارے سفیر اسد مجید کو، جو کہ دراصل ایک یوتھیا تھا اور ہے اور رہے گا، جو کہ عمران احمد خان نیازی کے شوکت خانم کینسر کے لیے جمع کرنے والی زکوٰۃ صدقات خیرات امریکہ کے اندر جمع کرنے والی NGO اقدار فاؤنڈیشن کے لیے کے اشتہارات دیا کرتا تھا ایمبیسی کے خرچے کے اوپر، جو عمران خان کے کہنے کے اوپر جا کر جو بائیڈن کے خلاف اور ٹرمپو کے حق کے اندر انتخابی مہم چلایا کرتا تھا، جو کہ شوکت خانم کینسر کے فنڈ ریزرز کی جب فنکشن ہوتے تھے تو ان کے اجلاس میں بیٹھا کرتا تھا کرسی صدارت کے اوپر. جی، ان صاحب سے ڈیوڈ لو کی جائے انہیں ملاقات کی تھی اور ملاقات کر کے کیا کہ تم نے اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر ہم کوئی معافی نہیں ہے، ہاں اگر تم نے عمران خان کو ہٹا دیا تو معافی مل جائے گی. تو پھر یہ سن کے جناب الزام کیا ہے، یہ سن کے جناب فوج پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے ہمیں سہارا دیا ہوا تھا، تو جو انہوں نے سہارا نہیں دیا، وہ جو سہارا انہوں نے واپس لے لیا، تو وہ انہوں نے غداری کی. اور باجوہ غدار ہے، ٹھیک ہے، باجوہ وطن فروش ہے. میں نقل کفر نہ باشد، میں سر کہہ سکنا میں باجوہ صاحب دی شان اقدس میں کو گستاخی کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی جو کفریہ کلمات ہیں سر اس کو دہرانے کی اور آپ کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لالے کا ترانہ جو ہے وہ جاری رکھیں. وہ جناب انہوں نے یہ سائفر جو ہے جو آپ نے لہرایا تھا، وہ سائفر کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، گم ہو گئے. کہ بھائی آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ تھے، آپ نے پرائم منسٹر ہونے کے دوران آپ کے علم میں آنے والی تمام اہم قومی اور ملکی رازوں کو محفوظ رکھنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائفر گم ہو گیا تو آپ سے حلف کی خلاف ورزی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں امریکہ کی FBI نے 2 جگہوں پہ چھاپا مارا، ایک ٹرمپو کا گھر اور ایک بائیڈن کا گھر.
اور ٹرمپو جو تھا وہ بینگ اے سابق پریزیڈنٹ کچھ ایسی فائلیں گھر لے گیا ہوا تھا جو کہ اسے دفتر سے باہر لے کے نہیں جانی تھی، اور ٹرمپو کا یہ اصرار تھا کہ چونکہ میں نے اس گھر کو بھی دفتر قرار دیا ہوا تھا اس لیے یہ فائلیں آئی تھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن ماما جب تم صدر نہیں رہے تو واپس بھی تو کرنی تھا نا۔ تو ٹرمپو نے اگر لازوال قسم کا ڈائیلاگ پیش کیا، اس نے کہا میں تو دوبارہ صدر بننے جا رہا تھا نا، تو اس لیے میں نے محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ اب ٹرمپو کا یہ آرگومنٹ عمران خان کو یاد نہیں آیا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے وہ سائفر سنبھال کے رکھا، چونکہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جانا ہے تو پھر وہ میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان وہ سائفر کتنے؟ انہوں نے کہا جی گواچ گئے۔ انہوں نے کہا آیا، پھر انہوں نے پھر جناب ایک ایف آئی آر ٹھوکی ہے ان کے خلاف، اور یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کافی ویسے فضول قسم کی ایف آئی آرز ہی ہوتی ہیں، یہ پہلی پیشی پہ اڑ جانے والی ایف آئی آر ہوتی ہیں، ایسے فلا ان کے اندر جان بوجھ کے چھوڑے جاتے ہیں، کیونکہ کل ساڑی واری بھی تو آ سکتی ہے نا، لہٰذا وہ فلا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جج پہلی نہیں جو دوسری پیشی کے اوپر ایف آئی آر اڑا کے وہ مارتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، ایک تو ان کے خلاف پرچہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ بات رکی نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائیے، محترمہ آپ بھی بچوں والی، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں، تو اب آ گئی بچوں والی کی شامت۔ بچوں والی سے پوچھا گیا کہ وہ جو آپ وہ کیا نام ہے زلفی بخاری کو، مرید کو، جو کہ آپ کو مرشد کہہ کے مخاطب کر رہے تھے، وہ جو گھڑیاں بیچنے کی بات کر رہے تھے، وہ اور کون کون سی گھڑیاں تھیں؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہے ہی نہیں، ہاتھ سٹ، وہ تو میں ہے ہی نہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ لطیفہ سنا ہوا ہے نا، ہاتھ سٹ، میں تو گھر ہی نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ انجوائے کریں گے۔ انہوں نے کہا اب وہ خاتون تھی، وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی نا ہاتھ سٹ، میں تو گھر ہی نہیں ہے کسی، لیکن وہ خاتون نے جو ہے انہوں نے کہا وہ تو میں ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد پھر ان کی آواز کا فورینزک کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فورینزک کروانے کے بعد جو ہے ان کے خلاف یقیناً ایک بودھی قسم کی، ایک بے بنیاد تو نہیں ہوگی، بنیاد تو اس کی بڑی سالڈ ہے، ایک بودھی قسم کی اور ایک فریولس قسم کی، کھوکھلی قسم کی، کہ جس کو پھونک ماریں تو وہ اڑ جائے، اس طرح کی ایک ایف آئی آر موصوفہ کے خلاف بھی درج کروائی جائے گی۔ یوں گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر 2 مزید ایف آئی آرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر کوئی عام ملک ہوتا جہاں پہ قانون کا چلن ہوتا اور جہاں پہ قانون کی عملداری ہوتی، تو ہم کہتے کہ یہ دونوں ایف آئی آرز نتائج و عواقب کے حوالے سے بہت خوفناک ہیں، لیکن چونکہ انی پیوے تے کتے چٹن وہ والا حال ہے، تو اس لیے اس ایف آئی آر سے بھی کچھ برآمد نہیں ہونا۔ ویسے بھی ہے نا وہ عدلیہ، اب عدلیہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ یوتھیا گروپ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ایروگنٹ گروپ جو اپنے آپ کو ججوں کی اولاد ججوں کی اولاد جج بن گئے ہوئے ہیں، اور وہ سارے جو ہے نا وہ ویسٹرن سٹائل، دیکھیں یہ ڈرنک کرنا جو ہے نا یہ پرسنل فیل ہے، سر کے اوپر گلاس رکھ کے ناچنا، دس از اے پرسنل افیئر، دس شوڈ ناٹ بی انٹرفیئرڈ بائی اینی باڈی۔ یہ جو اس مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں، الحمدللہ پوری فیلڈنگ لگا کے گیا ہے۔ بابا رحمتا سنا ہے ڈلاس ٹیکساس کے اندر مقیم ہے اپنی صاحبزادی کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن پوری فیلڈنگ لگا کے گیا کہ آئندہ کو چیف جسٹس انہیں تو باہر ہونا۔ آپ یہ جو آ رہے ہیں نا درمیان میں کوئی آئین پسند جج، یہ اس وقت اسی گروپ میں تھے جب یہ فیلڈنگ لگائی جا رہی تھی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ فیلڈنگ لگانے کے لیے اس نے باقاعدہ، میں انتہائی ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج اس کے راوی ہیں کہ یہ فیلڈنگ لگانے کے لیے باقاعدہ رحمتا جا کے عمران احمد خان نیازی سے صلاح و مشورہ کرتا تھا کہ اس کو تب ایلیویٹ کریں گے تو یہ تب چیف جسٹس بنے گا، اس کو تب ایلیویٹ کریں گے تو یہ تب چیف جسٹس بنے گی، اس کو اس وقت ایلیویٹ نہیں کرنا، اس وقت اس کو oblige کر لیتے ہیں۔ یہ ساری ڈسکشن جو تھی وہ جا کے عمران احمد خان نیازی سے کیا کرتا تھا، اور عمران احمد خان نیازی جو تھا وہ پھر ان ناموں کی منظوری کے لیے پنکی پیرنی کو بھیجتا تھا، اور پنکی پیرنی کس کو پوچھتی تھی؟
رحمت اللہ ڈپٹی ڈائریکٹر ISI جو کہ اس کا پیر بنا ہوا تھا اور جس کی اس پہ ڈیوٹی تھی. اور رحمت اللہ آپ کو پتہ ہے اس کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ فیضو نے، فیض حمید نے. وہ پھر فیض حمید صاحب کو ریفر کر دیا کرتا تھا اور فیض حمید صاحب جو تھے وہ پھر اپروول دے دیا کرتے تھے. تو یوں یہ لوگ جو ہیں بالواسطہ طور پہ فیض حمید صاحب کی اپروول سے اور براہ راست جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی اور ثاقب نثار کی باہمی دلچسپی سے یہ تقرر ہوئے ہیں. اور اب وہ اتنی جلدی کیسے یہ گند چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب گریٹ ریسیٹ کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کے اندر یا فوج کے اندر تو گریٹ ریسیٹ ہوگا، جو عدلیہ کے اندر ریسیٹ ہونا چاہیے، جس کے بغیر اس ملک کا سروائیول نہیں ہے. یہ جو ایروگنٹ گروپ ہے نا، یہ جو شرابہ گروپ ہے، یہ جو میرا مطلب ہے کہ جن کے لیے وہ، اب میں آگے بات کہنا نہیں چاہ رہا، فیملی کوئی معنی نہیں رکھتی، بس ایسا ایرت گل مکا دینے، ٹھیک ہے نا. ان کو پوری طرح مسلط کیا گیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر. پاکستان کی عدلیہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ہن باقی پتہ نہیں کیڑا ہے نا. ایویں تو نہیں گولیاں بجدیاں پھر اور نشانہ بن کے ایویں گولی وجی سی تھا پھر، ہاں تو نشانہ بن کے وجی سی. خیر جی، یہ ہے جی میاں بیوی دونوں کے خلاف 24 گھنٹے کے ٹائم سے کم عرصے میں ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے. اور میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے. محترم انور مسعود صاحب، سلوٹ ہے آپ کو، اسی دن کے لیے آپ نے یہ کتاب فرمایا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.